امی آپ کیا بغیر ایڈمیشن کروا دے رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ہوا آپ آ گئی. میں آپ سے ملنا ہی چاہ رہی تھی. میں بھی بات کرنے آئی تھی آپ سے. نسیم بہت اچھا کھیلتی ہے. اتنا اچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اسکول کا گراؤنڈ اس کے لیے چھوٹا ہے. لڑکیاں کیا لڑکے بھی اس کے آگے ٹک نہیں سکتے. سراج بڑی کلاس میں پڑھتا ہے, آرے بازار کے بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے. ہماری نسیم اسے بھی ٹکنے نہیں دیتی. وہ میرے شوہر کچھ سوال کر رہے تھے. یہی پوچھ رہے ہوں گے نا کہ اس کے لیے کسی کوچ کا انتظام کیا ہے کہ نہیں. سراج کے والد صاحب بھی آئے تھے, یہی پوچھ رہے تھے. نہیں, یہ نہیں پوچھ رہے تھے. وہ پھر کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے کیوں پڑھتے ہیں ایک ہی کلاس میں, اور لڑکیوں کو آپ نے گراؤنڈ میں کھیلنے کس کی اجازت سے بھیجا ہے. پوچھنا تو وہ اور بھی بہت کچھ چاہ رہے تھے, لیکن اعتراض انہیں انہی دو باتوں پہ ہے. کو ایجوکیشن کے خلاف تو ہم سبھی بہت بات کرتے ہیں. میں بھی ایک مشن اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں, اس لیے بڑی اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہمارے ہاں بچیوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ہم انہیں ایک ڈربے میں بند کر دیتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ ایک نہایت غلط طریقہ ہے. معاشرے میں مرد اور عورت دونوں رہتے ہیں. اگر بچپن سے ہی یہ الگ الگ پلیں گے تو سوسائٹی صحت مند ہو سکتی ہے کیا؟ خیر, یہ میرا تجربہ ہے, اور کچھ یوں ہے کہ میرے اتنے وسائل بھی نہیں کہ میں ان دونوں کے لیے الگ الگ کیمپس بنا سکوں. پر کلاسیں الگ ہو سکتی ہیں. سر دست تو یہ ممکن نہیں. اس طرح کروں گی تو سٹاف بڑھانا پڑے گا اور لا محالہ فیس بڑھے گی. آپ تو جانتی ہیں کہ محلے کے لوگ اتنی فیس افورڈ نہیں کرتے, پھر بچوں کی پڑھائی متاثر ہوگی. جی اندازہ ہے مجھے. پھر تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اسکول کی بلڈنگ ایک گھر ہے اور اس کے اندر کھیل کا میدان نہیں. بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. خیر ویسے ٹیچر ہوتی ہیں ان کے ساتھ, اور میدان بھی سیف ہے جس طرح محلوں میں میدان ہوا کرتے ہیں. اصل میں اعتراض انہیں یہی ہے کہ لڑکیاں باہر کیوں کھیلتی ہیں. لڑکے تو کہیں پہ بھی دو اینٹیں جوڑ کے وکٹ بنا کے کھیل لیتے ہیں, پر بچیوں کا کھیلنا. یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر وہ اپنے محلے کے میدان میں بھی باہر جا کے نہیں کھیلیں گی تو ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کیسے ہوگی؟ دیکھیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ بچیاں پڑھ جائیں. تربیت تو خیر کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گی. میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. میں ایک استاد ہوں, اور اگر میں نے ہی ان کے لیے قدم نہیں اٹھایا تو کون آگے بڑھے گا؟ پر اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو وہ نسیم کو اسکول سے اٹھا لیں گے, اور دوسرے اسکول میرے لیے بہت دور ہے, میں اسے بھیج نہیں سکوں گی. آپ نسیم کے والد صاحب کو میرے پاس بھیجیے گا, میں انہیں سمجھاؤں گی. والد ہیں, اس کی اچھی تربیت ہی چاہتے ہوں گے. پریشان مت ہو, مجھے پتا ہے کہ مجھے کیسے بات کرنی ہے اور باپ کیسے سوچتا ہے. آپ ریلیکس رہیں, میں جانتی ہوں. جی.